السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو دروس اللغت العربیۃ لغیر الناطقین بہا جزء ثانی کا سبق نمبر 1 ہے۔ اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ لیسا جو کہ فعل ناقص ہے، جس کا معنی اور مطلب ہے نہیں ہے، اس کو اور اس کے 14 صیغوں کو کس طرح استعمال کیا جائے گا۔ تو آئیے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان 14 صیغوں پر ایک نظر ڈال لیجئے۔ ان 14 صیغوں کو دماغ میں رکھ لیجئے۔ لیسا نہیں ہے وہ ایک مرد، لیسا نہیں ہے وہ 2 مرد، لیسو نہیں ہے وہ سب مرد۔ یہ 3 مذکر غائب کے صیغے ہیں۔ لیست نہیں ہے وہ ایک عورت، لیستا نہیں ہے وہ 2 عورتیں، لسنا نہیں ہے وہ سب عورتیں۔ یہ 3 مؤنث غائب کے صیغے ہیں۔ لستا نہیں ہے تو ایک مرد، لستما نہیں ہو تم 2 مرد، لستم نہیں ہو تم سب مرد، لستے نہیں ہے تو ایک عورت، لستما نہیں ہو تم 2 عورتیں، لستن نہیں ہو تم سب عورتیں۔ ان میں یہ 3 صیغے مذکر حاضر کے ہیں اور یہ 3 صیغے مؤنث حاضر کے ہیں۔ لستو نہیں ہوں میں ایک مرد یا ایک عورت، لسنا نہیں ہے ہم 2 مرد یا 2 عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں۔ یہ لستو واحد مذکر و مؤنث متکلم کا صیغہ ہے اور یہ لسنا تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم کا صیغہ ہے۔ ان 14 صیغوں کو دماغ میں رکھ کر اب اس پیج کو دیکھیے۔ الطالب طویل، مرد لمبا ہے۔ الطالبان طویلان، 2 مرد لمبے ہیں۔ الطلاب طوال، سب مرد لمبے ہیں۔ الطالبۃ طویلۃ، طالبہ لمبی ہیں۔ الطالبتان طویلتان، 2 طالبات لمبی ہیں۔ الطالبات طوال، سب طالبات لمبی ہیں۔ اس میں یہ الفاظ مبتدا ہیں اور یہ الفاظ خبر ہیں، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے۔ اب یہ بائیں جانب دیکھیے، اس میں مبتدا اور خبر کے درمیان ترتیب سے لیسا کے پہلے 6 صیغے لگا دیے گئے ہیں اور خبر کے اوپر بے حرف جر داخل کر کے اس کو مجرور کر دیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے طالب علم لمبا نہیں ہے، 2 طالب علم لمبے نہیں ہیں، سب طالب علم لمبے نہیں ہیں۔ طالبہ لمبی نہیں ہے، 2 طالبات لمبی نہیں ہیں، سب طالبہ لمبی نہیں ہیں۔ دائیں جانب والے یہ جملے مثبت ہیں جن کو انگلش میں پازیٹیو سینٹنس کہا جاتا ہے، اور یہ بائیں جانب والے یہ جملے منفی ہیں جن کو انگلش میں نیگیٹو سینٹنس کہا جاتا ہے۔ منفی جملے کا مطلب یہ ہے کہ جس میں نہیں کا معنی دینے والا کوئی لفظ آ جائے، جیسے یہاں پر لیسا، لیسا، لیسو، لیست، لیستا، لسنا، یہ نہیں کا معنی دیتے ہیں۔ اب اس پیج کو دیکھیے اور ان دونوں کے درمیان کے فرق کو ملاحظہ کیجیے۔ اس بائیں جانب والے کالم میں لیسا کے پہلے صیغے مبتدا خبر کے درمیان ترتیب سے رکھ دیے گئے ہیں، جبکہ اس رائٹ والے کالم میں مبتدا کے شروع میں پہلے 3 مذکر کی مثالوں میں لیسا اور دوسری 3 مؤنث والی مثالوں میں لیست رکھ دیا گیا ہے۔ ترجمہ تو ایک ہی رہے گا، البتہ ترکیب بدل جائے گی۔
یہاں پر ان سب کو لیس کا اسم کہا جائے گا اور ان کو لیس کی خبر کہا جائے گا، اور لیس کی خبر پر بے حرف جر داخل ہو کر اس کو مجرور کر دیتا ہے۔ اگر حرف جر داخل نہ کرے تو خبر کو منصوب پڑھا جائے گا، اور یہاں پر یہ مبتدا کہا جائے گا، اور یہ لیسا لیسا لیسو لیست لیستا لسنا، خود لیسا اور اس کا اسم ساتھ میں ہے اور یہ لیس کی خبر ہیں، اور پھر یہ پورا جملہ مل کر کے مبتدا کی خبر بنیں گے۔ اب اس پیج کو دیکھیے، ان میں ضمائر منفصلہ کو مبتدا بنایا گیا ہے، اور ان میں مبتدا خبر کے درمیان ترتیب سے لیس کے سیگے شروع کے 6 سیگے لگا کر خبر پر بے حرف جر داخل کیا گیا ہے۔ ہوا طویل، ہوا لیس بطویل، ہوا طویل وہ لمبا ہے، ہوا لیس بطویل وہ لمبا نہیں ہے۔ ہما طویلان وہ دو لمبے ہیں، ہما لیسا بطویل لینے وہ دونوں لمبے نہیں ہیں۔ ہم طوال وہ سب لمبے ہیں، ہم لیسو بطوال وہ سب لمبے نہیں ہیں۔ ہیا طویلۃ وہ لمبی ہیں، ہیا لیست بطویلۃ وہ لمبی نہیں ہے۔ ہما طویلتان وہ دونوں لمبی ہیں، ہما لیستا بطویلتین وہ دونوں لمبی نہیں ہیں۔ ہن طوال وہ سب لمبی ہیں، ہن لسن بطوال وہ سب لمبی نہیں ہیں۔ اب دیکھیے یہ حاضر کی ضمیر ہے، ان میں بھی ترتیب سے حاضر کی ضمیروں کے ساتھ لست کی جو حاضر کے صیغے وہ لگائے گئے ہیں۔ انت طویل تو لمبا ہے، انت لست بطویل تو لمبا نہیں ہے۔ انتما طویلان تم دو لمبے ہو، انتما لستما بطویلین تم دونوں لمبے نہیں ہو۔ انتم طوال تم سب لمبے ہو، انتم لستم بطوال تم سب لمبے نہیں ہو۔ انت طویلۃ تو لمبی ہے، انت لست بطویلۃ تو لمبی نہیں ہے۔ انتما طویلتان تم دونوں لمبی ہو، انتما لستما بطویلتین تم دونوں لمبی نہیں ہو۔ انتن طوال تم سب لمبی ہو، انتن لستن بطوال تم سب لمبی نہیں ہو۔ اب یہ متکلم کی ضمیر دیکھیے، متکلم کی ویسے تو 2 ضمیریں ہیں، انا اور نحن، لیکن انا کے اندر 2 مطلب نکلتے ہیں، 2 معنی نکلتے ہیں، اور نحن کے اندر 4 معنی نکلتے ہیں۔ اس اعتبار سے 6 معنی نکلیں گے۔ تو دیکھیے اس کو بھی، انا طویل میں لمبا ہوں، انا لست بطویل میں لمبا نہیں ہوں۔ نحن طویلان ہم 2 لمبے ہیں، یہاں پر نحن تسنیہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نحن لسنا بطویلین ہم دونوں لمبے نہیں ہیں۔ نحن طوال ہم سب لمبے ہیں، یہاں نحن جمع کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نحن لسنا بطوال ہم لمبے نہیں ہیں۔ یہ تینوں مذکر کی مثال ہے۔ انا طویلۃ میں لمبی ہوں، انا لست بطویلۃ میں لمبی نہیں ہوں۔ نحن طویلتان ہم دونوں لمبی ہیں، یہ تسنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نحن لسنا بطویلتین ہم دونوں لمبی نہیں ہیں۔ نحن طوال ہم سب لمبی ہے، نحن لسنا بطوال ہم سب لمبی نہیں ہیں۔ تو اس طرح متکلم کی ضمیر انا اور نحن ہے، لیکن اس کے ترجمے کے اندر 6 معنی نکلتے ہیں، 6 مطلب نکلتے ہیں۔ اگر یہ مذکورہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہیں تو اس دوسرے سبق کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہے، بصورت دیگر مشکل ہیں۔ تو ان مذکورہ باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب آئیے سبق کو حل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی، دوسرا سبق۔ ہشام قال، ہشام نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلال قال، بلال نے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کیف حالک یا اخی، اے میرے بھائی تیری حالت کیسی ہے؟ من الاخو، بھائی صاحب کون ہیں؟ ہشام قال، ہشام نے کہا انا مدرس جدید بالجامعات، میں یونیورسٹی کا نیا طالب علم ہوں۔ اسمی ہشام، میرا نام ہشام ہے۔ انا من الولایات المتحدہ، میں ولایت متحدہ کا ہوں۔ بلال قال، بلال نے کہا اہلا وسہلا ومرحبا بک یا اخی، اے میرے بھائی آپ کو خوش آمدید، ویلکم۔ انا مسرور بلقائک، میں آپ سے مل کر خوش ہو گیا، یعنی مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ انا مسرور کا معنی تو ہوتا ہے میں خوش ہوں، بلقائک آپ کی ملاقات سے، میں آپ کی ملاقات سے خوش ہوں، یعنی آپ سے مل کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ انا زمیلک، میں تیرا ساتھی ہوں۔ اسمی بلال بن حامد، میرا نام بلال بن حامد ہے۔ امن واشنگٹن انت یا ہشام، اے ہشام کیا تو واشنگٹن کا ہے؟ ہشام قال، ہشام نے کہا لا انا لست من واشنگٹن، نہیں میں واشنگٹن کا نہیں ہوں۔ انی من نیو یورک، بے شک میں نیو یورک کا ہوں۔ بلال قال، بلال نے کہا مسلم ابوک یا ہشام، اے ہشام کیا تیرا باپ مسلمان ہے؟ ہشام قال، ہشام نے کہا لا هو لیس بمسلم، نہیں وہ مسلمان نہیں ہے۔ بلال قال، بلال نے کہا وامک امسلمۃ ہی، اور تیری ماں کیا وہ مسلمان ہے؟ ہشام قال، ہشام نے کہا لا ہی لیست بمسلمۃ، نہیں وہ مسلمان نہیں ہے، یہ ہیا مؤنث ہے اس لیے لیست آیا۔ بلال قال، بلال نے کہا الک ابناء یا ہشام، اے ہشام کیا تیرے بیٹے ہیں؟ یہ یا کے بعد جو ہشام ہے اس کو منادا کہتے ہیں، اور منادا اگر مرکب اضافی نہ ہو تو وہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی ایک ہی پیش اس کے اوپر آئے گا، یا ہشام۔ ہشام قال، ہشام نے کہا نعم لی ستۃ ابناء، ہاں میرے 6 بیٹے ہیں۔ بلال قال، بلال نے کہا اطلاب ہم، کیا وہ سب طالب علم ہیں؟ ہشام قال، ہشام نے کہا لا ہم لیسوا بطلاب، وہ سب طالب علم نہیں ہیں۔ یہاں پر ہم جمع مذکر کی ضمیر ہے اس لیے لیسو آیا۔ ان بعضهم تجار و بعضهم مہندسون، بے شک ان میں سے بعض تاجر ہیں اور ان میں سے بعض انجینئر ہیں۔ بلال قال، بلال نے کہا الک بنات، کیا تیری بیٹیاں ہیں؟ ہشام قال، ہشام نے کہا نعم لی 5 بنات، ہاں میری 5 بیٹیاں ہیں۔ بلال قال، بلال نے کہا امتزوجات ہن، کیا وہ سب شادی شدہ ہے؟ متزوجتن اس کی جمع ہے متزوجات۔ ہشام قال، ہشام نے کہا لا ہن لسن بمتزوجات، وہ سب شادی شدہ نہیں ہیں۔ انہم صغار، بلا شبہ وہ چھوٹی ہیں۔ بعضہن فی المدرسۃ الابتدائیہ، ان میں سے بعض پرائمری اسکول میں ہیں۔ وبعضہن فی المدرسۃ المتوسطۃ، اور ان میں سے بعض میڈیم اسکول میں ہیں۔ بلال قال، بلال نے کہا الک اخوۃ، کیا تیرے بھائی ہیں؟ ہشام قال، ہشام نے کہا لا لیس لی اخوۃ، نہیں میرے بھائی نہیں ہیں۔ ان لی 3 خواتین، بے شک میری 3 بہنیں ہیں۔ یہ 3 خواتین ان کا اسم ہے، اس لیے 3 کے اوپر نصب آیا، منصوب ہے یہ۔ بلال قال، بلال نے کہا امسلمات ہن، کیا وہ سب مسلمان ہیں؟ ہشام قال، ہشام نے کہا نعم
ہاں ہن مسلمات والحمدللہ، الحمدللہ وہ مسلمان ہیں۔ الدرس التمارین مشق، اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کے بارے میں جواب دے۔ من این ہشام، ہشام کہاں کا ہے؟ ہوا من الولایات المتحدۃ، وہ ولایت متحدہ کا ہے۔ من ای مدینۃ ہوا، وہ کون سے شہر کا ہے؟ جواب آئے گا ہوا من نیو کا، وہ نیو کا ہے۔ کم اخت لہ، اس کی کتنی بہنیں ہیں؟ جواب آئے گا لہو ثلاث اخوات، اس کی 3 بہنیں ہیں۔ ضع هذه العلامۃ امام الجمل الصحیحہ، یہ علامت صحیح جملوں کے سامنے رکھیے۔ وهذه العلامۃ امام الجمل غیر الصحیحۃ، اور یہ علامت غیر صحیح یعنی غلط جملوں کے سامنے رکھیے۔ ہشام من واشنگٹن، ہشام واشنگٹن کا ہے، یہ غلط ہے۔ اخواتہ مسلمات، اس کی بہنیں مسلمان ہیں، یہ صحیح ہے۔ بناتہ لسنا بمتزوجات، اس کی لڑکیاں شادی شدہ نہیں ہیں، یہ صحیح ہے۔ ابناؤہ طلاب، اس کے بیٹے طالب علم ہیں، یہ غلط ہے۔ امہ لیست بمسلمۃ، اس کی ماں مسلمان نہیں ہے، یہ صحیح ہے۔ ابوہ مسلم، اس کا باپ مسلمان ہے، یہ غلط ہے۔ تأمل ما یلی، نیچے کا سوچ۔ حامد طالب، حامد طالب علم ہے۔ حامد لیس بطالب، حامد طالب علم نہیں ہے۔ الطلاب صغار، طلبہ چھوٹے ہیں۔ الطلاب لیسوا بصغار، طلبہ چھوٹے نہیں ہیں۔ آمنۃ طبیبۃ، آمنہ ڈاکٹرنی ہے۔ آمنۃ لیست بطبیبۃ، آمنہ ڈاکٹرنی نہیں ہے۔ الفتیات متزوجات، نوجوان عورتیں شادی شدہ ہے، یہ فتیات فتات ان کی جمع ہے۔ الفتیات لسنا بمتزوجات، نوجوان عورتیں شادی شدہ نہیں ہیں۔ انت کبیر، تو بڑا ہے۔ انت لست بکبیر، تو بڑا نہیں ہے۔ یہاں پر یاد رہے اگر یہ انت کو یہاں پر استعمال نہ بھی کرے، صرف لست بکبیر کہے، تب بھی ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انت لست بکبیر اور صرف لست بکبیر دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ انتم جدد، تم سب نئے ہو۔ انتم لستم بجدد، تم سب نئے نہیں ہو۔ تو یہاں پر قوسین میں جو ضمیریں لکھی ہوئی ہیں، اگر آپ اس کو نکال بھی دیں گے تب بھی ترجمہ وہی رہے گا۔ انت فقیرۃ، تو غریب ہے۔ انت لست بفقیرۃ، تو غریب نہیں ہے۔ انتن مجتہدات، تم سب محنتی ہو۔ انتن لستن بمجتہدات، تم سب محنتی نہیں ہو۔ انا مدرس، میں استاد ہوں۔ انا لست بمدرس، میں استاد نہیں ہوں۔ نحن طلاب، ہم سب طالب علم ہیں۔ نحن لسنا بطلاب، ہم سب طالب علم نہیں ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو دروس اللغۃ العربیہ جزء ثانی کا سبق نمبر 2 اور پارٹ نمبر 1۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس سبق کا پارٹ نمبر 2 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔